السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہماری ویڈیو کے پہلے 5 منٹ میں چینل پر جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کے مؤثر اور مجرب اور ان کا فائدہ ہو، اس کے لیے چند شرائط پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کو سن چکے ہیں، ان شرائط کے مطابق وظائف کر رہے ہیں، تو پھر آپ 5 منٹ کے بعد ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین و سامعین، آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی اور روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی نمبر پر واٹس ایپ اور ایمو اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ آپ کا علاج انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اس پرفتن دور میں، جہاں ہر جگہ دین کے نام پر دنیا کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں جو کہ علم و علماء سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں، ضروری تھا کہ امت کو گمراہی و برا روی سے بچا کر کتاب و سنت کی مسند دواؤں اور وظائف کی طرف رہنمائی کر دی جائے، جو اعمال و افکار کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی انقلاب کا بھی ذریعہ بنے۔ عملیات کے میدان میں عرصہ دراز سے کام کرنے کے دوران آنے والے مریض حضرات سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کون سا علاج کروایا ہے اور کون سے وظائف پڑھے ہیں، اکثر مریض ایسے ہیں جو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مشکل اور اتنے سخت عملیات اور بعض اوقات شرکیہ وظائف کر کے لوگ کیسے اپنا عقیدہ روحانی و قرآنی علاج کے نام پر خراب کر رہے ہیں کہ بتایا روحانی علاج جا رہا ہے، قرآنی علاج بتایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور شرکیہ وظائف کر رہے ہیں، بجائے اپنی آخرت کو اور دنیا کو سنوارنے کے اور بگاڑے ہیں۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ ایسا چینل ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت اور اسلاف کے مسند وظائف کو اعلیٰ عبارت طباعت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلر کا، اسے پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے ساتھ ایک بیل بٹن ہوتا ہے، اسے پریس فرمائیں گے تو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ انتہائی مسند وظائف انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک بات عرض کرتا چلوں، عمومی طور پہ شکایت کی جاتی ہے وظائف کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم وظائف کرتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثرات نہیں پڑتے زندگی میں۔ ان کی مین وجہ کیا ہے؟ وظائف کے اثرات نہیں ہوتے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے مثال کے طور پر میڈیسن لینے جاتے ہیں اور میڈیسن لے کر ہم وہ جو احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، وہ نہیں کرتے، تو جو آرام ایک دن میں آنا ہے وہ ایک ہفتے میں بھی، ایک مہینے میں بھی نہیں آئے گا۔ پرہیز ضروری ہے۔ تو اسی طرح روحانی عملیات میں جہاں روح کا علاج ہے، روح کی بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ان میں بھی احتیاطیں ہیں۔ آپ اگر جو میں عرض کرنے لگا ہوں 5 شرائط ہیں، اگر آپ ان 5 شرائط کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ پہلے دن ہی اس کے اثرات محسوس ہوں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمیں یقین کتنا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا چلوں، پہلی شرط کیا ہے کہ ہماری مکمل توجہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہو، ہمارا اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر توکل اور اعتماد کرنا کہ مرض دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت بھیجنے والے اور اس سے نجات دینے والے، مسئلہ بھیجنے والے، اس سے بچانے والے صرف اللہ جل شانہ ہیں، اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمارا توکل ہو، یقین ہو۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ، دوسری چیز اللہ جل شانہ پر توکل، تیسری چیز جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کچھ صدقہ و خیرات ضرور کریں، صدقہ دیا کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، ضرورت مند نہ ملے، جہاں جیسے عمومی طور پہ آج کل جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور ہیں، اگر نہ ملے تو مساجد میں دے دیا جائے، مدارس میں دے دیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دیا ضرور جائے صدقہ۔ اور چوتھی چیز، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور اپنی صحت و عافیت کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، فرائض تو چھوڑنے ہی نہیں،
فرائض چھوڑ کے وظیفہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پھر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر فرائض چھوڑ کر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کسی عمل سے تو آپ جان لیجئے کہ وہ شرکی عمل ہے، اس سے آپ کو فرائض کو چھوڑ کر یہ عملیات کرنا ویسے فائدہ نہیں ہو سکتا جو واقعی صحیح عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اور پانچویں چیز توبہ استغفار کی کثرت کرنا۔ استغفار، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان 5 کاموں کو کرتے ہوئے آپ جب بھی کوئی عمل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن محسوس ہوگا۔ دم تعویذ کے لیے ہر وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہو اور شرعی احکام کا پابند ہو، وہ خود اپنے آپ کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی دم کر سکتا ہے۔ البتہ ہر وظیفہ یقین و استحضار اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وظائف کا فائدہ فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر وظائف کا فائدہ آپ کو۔ شرائط کے بعد ہم آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا عمل انتہائی مجرب و رحم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اور مجھے جو عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے، اور خاص طور پر شہوت، زنا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی گناہ ہیں، لڑکیوں سے بات کرنا، تو ان چیزوں سے وہ بچ نہیں پا رہے، ان کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی، ان عورتوں کے لیے بھی جن کے خاوند ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی یہ انتہائی مجرب ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے گناہ میں آدمی مبتلا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا اور کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہے، یا شہوت و زنا میں مبتلا ہے، انتہائی مجرب عمل ہے۔ اللہ جل شانہ کے اسم مبارک یا قدوس سے شہوت و زنا سے حفاظت کے لیے انتہائی مجرب عمل میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کی ترتیب سن لیجئے۔ پہلی بات، اگر آپ باوضو ہو کر اسے کریں تو بہت بہتر ہے۔ دوسری بات، نماز کی پابندی میرے وظائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیچھے جو شرائط گزری ہیں ان کو ضرور سنیے اور بار بار سنا کیجیے تاکہ آپ کے دل میں استحضار پیدا ہو کہ میں نے ان شرائط کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، عمل کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ جل شانہ کے اسماء مبارکہ کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ یا قدوس صرف پڑھیں تو بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ یا اللہ یا قدوس پڑھیں تو اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں کہ یا اللہ، یہ اللہ جل شانہ کا اسم ذات ہے، اور صفاتی نام کے ساتھ جب ذاتی نام ملتا ہے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ یا اللہ یا قدوس پڑھیں تو اس کے اثرات بڑھ جائیں گے، اور جلد از جلد آپ کو انشاءاللہ اس کے فائدے نظر بھی آئیں گے، اثرات نظر بھی آئیں گے۔ تو آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترتیب سے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان پھر آپ نے 1000 مرتبہ اسم مبارک یا قدوس، اس کو اللہ جل شانہ کے اسم مبارک سے ملا لیجئے، یا اللہ یا قدوس آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وقت کیا ہے؟ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہتر ہے، یا عصر کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد، یا تہجد کے وقت۔ ان 4 اوقات میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تہجد کے وقت، فجر کے بعد، یا عصر کے بعد، یا عشاء کے بعد، رات کو سونے سے پہلے۔ ان 4 اوقات میں آپ اس عمل کو کیجئے 1000 مرتبہ۔ اور جو کوئی ایسے، اگر آپ خود ایسے گناہ میں مبتلا ہیں تو آپ اپنے سینے پہ دم بھی کیجئے، اور پانی پر دم کر کے پانی کو بھی پی لیجئے۔ اور اگر کوئی اور مبتلا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا چہرہ تصور میں لا کے اس پہ دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرما دیں گے، اور بہت زیادہ تاثیر ہے اس عمل کی۔ اس لیے جب تک یہ برائی چھوٹ نہ جائے تب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں۔ روزانہ نہیں کر سکتے تو ہر تیسرے دن، ایک دن کیا، پھر 2 دن چھوڑ دیں، پھر تیسرے دن کیا، پھر 2 دن چھوڑ دیں، اس طرح کر لیں۔ اس سے بھی اس کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ پانی استعمال کرتے رہیں جو آپ نے دم کیا ہوا ہے۔
انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہر بری عادات و خصال سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ناظرین و سامعین، ہماری انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی سبق یاد کرنے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیجئے اور آپ ہم سے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔